ایک عورت سڑک پر ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، معاف کیجیے جناب، میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ آدمی کہتا ہے، جی بالکل۔ عورت، فرض کریں کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون بس میں سوار ہوئی اور اس کے پاس سیٹ دستیاب نہیں ہے، کیا آپ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی، نہیں۔ اس عورت نے اپنے پاس موجود پیپر پر نظر دوڑاتے ہوئے بے ادب کے خانے پر ٹک کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ عورت، اگر بس میں سوار خاتون حاملہ ہو تو آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے؟ آدمی، نہیں۔ اب کی بار خود غرض پر ٹک کرتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ عورت، اور اگر وہ خاتون جو بس میں سوار ہوئی وہ ایک بزرگ خاتون ہو تو کیا آپ اسے اپنی سیٹ دے دیں گے؟ آدمی، نہیں۔ عورت غصے سے، تم ایک نہایت خود غرض اور بے حس آدمی ہو جس کو خواتین کا بڑے اور ضعیف افراد کے آداب نہیں سکھائے گئے۔ کہتے ہوئے عورت آگے چلی گئی۔ پاس کھڑے دوسرا آدمی جو یہ بات چیت سن رہا تھا وہ اس سے پہلے آدمی سے پوچھتا ہے، اس عورت نے اتنی باتیں سنائیں، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، یہ عورت اپنی چھوٹی سوچ اور آدھی معلومات کی بنا پر سروے کر کے لوگوں کا کردار طے کرتی پھر رہی ہے۔ اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں اسے بتاتا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں، اس لیے کسی اور کو سیٹ نہیں دے سکتا۔ کبھی کبھی ہم کسی کا نقطہ نظر اس حد تک سنتے ہیں جس حد تک ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اکثر فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ سامنے والے کو بھی پورا موقع دیں اپنی بات کرنے کا، ماننا یا نہ ماننا آپ کا حق ہے۔ ایک دن ایک معروف کمپنی کے ملازمین اپنے دفتر پہنچے تو ان کی نظر دروازے پر لگی ایک نوٹس بورڈ پر پڑی۔ اس پر لکھا تھا کہ رات وہ شخص جو کمپنی کی اور آپ کی بہتری اور ترقی میں رکاوٹ تھا، انتقال کر گیا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کی آخری رسومات اور جنازے کے لیے کانفرنس روم میں تشریف لے چلیں جہاں اس کا مردہ جسم رکھا ہے۔ یہ پڑھتے ہی پہلے تو سب اداس ہو گئے کہ ان کا ایک ساتھی ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا ہے، لیکن چند ہی لمحوں بعد انہیں اس تجسس نے گھیر لیا کہ وہ کون سا شخص جو ان کی اور کمپنی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ اس شخص کو دیکھنے کے لیے سب تیزی سے کانفرنس روم کی جانب ہو لیے۔ کانفرنس روم میں ملازمین کا اتنا ہجوم ہو گیا کہ سیکیورٹی گارڈ کو ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کرنا پڑیں۔ لوگوں کا ہجوم تھا کہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ہر شخص یہ سوچ رہا تھا، سامنے پڑی چادر کے نیچے وہ کون سا شخص ہے جو میری کارکردگی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بالآخر کمپنی کے مالک نے ملازمین سے کہا کہ وہ ایک ایک کر کے آگے جا سکتے ہیں اور کفن پوش کا دیدار کر سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب ملازمین کفن کے قریب آتے، کفن کی بلائی چادر اٹھاتے اور جو ہی وہ اس میں جھانکتے گنگ ہو کر رہ جاتے، ان کی زبان تالو سے چپک کر رہ جاتی۔ ایک ایک کر کے وہ سب کفن کے گرد جمع ہو گئے اور سب کے سب سکتے میں تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کے دل پر گہری ضرب لگائی ہو۔ دراصل کفن میں ایک آئینہ رکھا ہوا تھا، جو بھی کفن کے اندر جھانکتا وہ اپنے آپ کو دیکھتا۔ آئینے کے ایک کونے پر تحریر تھا، دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کی صلاحیتوں کو محدود کر سکتا ہے یا آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور وہ شخص آپ خود ہیں۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کے باس کے تبدیل ہونے سے، آپ کے دوست احباب کے تبدیل ہونے سے، آپ کی فیملی کے تبدیل ہونے سے، آپ کی کمپنی کے تبدیل ہونے سے، آپ کی رہائش کے تبدیل ہونے سے یا آپ کے معیار زندگی کے تبدیل ہونے سے نہیں آتی۔ آپ کی زندگی میں اگر تبدیلی آنی ہے تو صرف اس وقت جب آپ اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن اور مشکلات کو آسان سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو آزمائیں، مشکلات، نقصانات اور ناممکنات سے گھبرانا چھوڑ دیں، فتح کی طرح سوچیں اور فتح بنیں۔ زندگی میں آپ کی کامیابی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ آپ زندگی کا سامنا کس طرح کرتے ہیں۔ ایک عالم و فاضل استاد سے ایک شہزادہ بھی تعلیم پاتا تھا۔
استاد دوسرے طلباء کی نسبت شہزادے پر بہت سختی کرتا تھا۔ ایک دن شہزادے نے تنگ آ کر باپ کے سامنے شکایت کی اور جسم سے لباس اتار کر استاد کی مار کے نشانات دکھا دیے۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے استاد کو بلا کر پوچھا، تو دوسرے شاگردوں پر اتنی سختی کیوں نہیں کرتا جتنی میرے فرزند پر؟ استاد نے جواب دیا، شہزادے نے بڑے ہو کر بہت بڑی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اس لیے اسے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ عاقل اور قابل ہونا چاہیے۔ بادشاہ کے ہاتھ اور زبان سے جو حرکت ہوتی ہے اس پر دنیا کی نظر ہوتی ہے اور عوام میں اس کا چرچا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عام لوگوں کے قول اور فعل کی چنداں اہمیت نہیں ہوتی۔ یہی سبب ہے کہ میں شہزادے کو تعلیم دینے اور اس کی اخلاق سنوارنے میں دوسروں سے امتیازی سلوک کرتا ہوں۔ اگر ایک درویش میں 100 عیب ہوں، اس کے ساتھ میں 100 میں سے ایک کو بھی نہیں جانتی۔ اگر بادشاہ کے ایک ناپسندیدہ فعل بھی سرزد ہو جائے تو اس کا چرچا ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو استاد کا جواب پسند آیا، اسے انعام و اکرام سے سرفراز کیا اور اس کا منصب بڑھا دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، پلیز لائک، شیئر، کمنٹس اینڈ سبسکرائب آور چینل. Click on bell icon for more videos. Thanks for watching.